دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دعا کی ترغیب اس لیے دلائی گئی ہے کہ آپ اپنے اسباب پورے رکھیں، اس کے بعد آپ مسبب الاسباب سے بے نیاز نہ کریں اپنے آپ کو۔ ہاں، یہ دونوں چیزیں ہیں، جیسے علم اور عمل دونوں چیزیں ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں چیزیں ہیں، دین اور دنیا، پھر دنیا حسنہ بھی ہے وہ فی الآخرۃ حسنہ بھی۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور مسبب الاسباب پہ بھی نظر رکھنی ہے دعا کے ذریعے۔ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی، قرآن میں واضح ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھا کرے۔ ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں، مسند احمد میں، کہ دعا کبھی رد نہیں جاتی، یا تو جو تم نے مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے نعم البدل کے طور پر کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا، یا کوئی مصیبت ٹال دے گا، اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو آخرت میں ثواب مل جائے گا۔ یعنی دعا تو رد ہوتی نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی کو کوئی منہ مانگی خواہش نہ بھی پوری ہوئی، وہ یہ نہ سمجھے کہ دعا ضائع گئی ہے، اللہ نے اس کی برکت سے اس کی کوئی مصیبت ٹال دی۔ اگر یہ بھی نہیں ہوا تو آخرت میں تو وہ سیف ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، قرآن میں آیا کہ کسی چیز میں تم شر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے، اور کسی میں تم خیر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہر شخص کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں جب وہ واقعہ ہوتا ہے انسان کہتا ہے میں تو برباد ہو گیا، لیکن 10 سال بعد اگر اس سے پوچھے وہ کہتے ہیں یار وہ نہ ہوا ہوتا تو آج میں اس عروج پہ نہ آیا ہوتا۔ ہاں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ پریگنینسی کی ایک تکلیف کے بعد ایک بڑی آسانی ہے اولاد کی خوشی میں، یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔